الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دیکھو، گزشتہ بات چل رہی تھی ہماری ایمان کی کامل ہونے کی علامتیں، 4 علامتیں بتائی تھی۔ اس میں پہلی علامت تھی کہ دوستی رکھنا، خرچ کرنا، اعطاء للہ، پہلی علامت یہ تھی۔ دوسری علامت احب للہ، محبت کرنا اللہ کے لیے اس پر۔ اور تیسری علامت جو تھی، پہلے خرچ کرنا اور روکنا اللہ کے لیے، اور تیسری علامت تھی محبت کرنا اللہ کے لیے۔ تو تیسری علامت پر بات چل رہی تھی۔ تو اس میں جیسے بیوی سے محبت اللہ کے لیے ہو، جی ہر انسان کو محبت ہوتی ہے بیوی سے، پر یہ محبت اللہ کے لیے کر دینا، یہ ہے نیتوں کو صحیح کر کے۔ ہمارے کام نفسانی خواہشات کے تابع ہیں۔ ابھی یہ اللہ اکبر، نیٹ ورک گیا۔ جی ہاں تو یا نہ ہیڈ تو جی ہمارے کام نفسانی خواہشات کے تابع ہیں۔ اب بظاہر یہ کام ایسے ہے جن کا اللہ تعالیٰ سے یا اللہ کی عبادت سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ دیکھو، اگر یہ نیٹ ورک خراب لگے تو مکسلر پہ چلے جانا، جن کے پاس مکسلر ہے، یا پھر اس میں مکسلر کی لنک جو ہے وہ کوئی ڈال دے تو سب مکسلر پر چلے جائیں، تو وہاں پر انشاءاللہ چل رہا ہے۔ وہ الگ نیٹ ہے، اس کا الگ نیٹ رکھا ہے، اس لیے شاید وہاں چلے گا، تو اس میں سے کوئی بھی ڈال دے تو نظر آتا ہے۔ اللہ کی عبادت سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ اسی طرح ہم میں سے کوئی شخص بیوی کی دلداری، اس کی دلجوئی کے لیے اس قسم کا کوئی تفریح کا کام کرتا ہے تو وہ بھی بظاہر ایسا ہی لگتا ہے جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دلجوئی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے اس کام میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ شکل ہماری بھی وہی ہے، لیکن اندر سے کیفیت میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم اس کام کو یہ ہو گیا کسی نے بھی ڈالا نہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائی، اس سننے والوں میں سے جس کے پاس مکسلر ہو تو اس کی لنک اگر ڈال سکتے ہیں تو اس پر ڈال دے، تاکہ دوسرے لوگ وہ مکسلر کی لنک سے مکسلر میں چلے جائے۔ کبھی اس کا نیٹ بہت زیادہ ہی خراب کر دے گا، یہ بتا دیا آپ کو۔ جی چلو، عارف کون ہوتا ہے؟ صوفیاء کرام نے فرمایا کہ عارف یعنی جو اللہ کی معرفت اور شریعت اور طریقت کی معرفت رکھتا ہو، وہ عارف مجموعے ازداد ہوتا ہے۔ اس کے اندر بہت ساری صفات ہوتی ہیں، یعنی اس کی ذات میں اور اس کے عمل میں ایسی چیز جمع ہوتی ہے جو بظاہر دیکھنے میں متضاد معلوم ہوتی ہے۔ مثلا ایک طرف اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے بھی جڑا ہوا ہے، تعلق مع اللہ بھی حاصل ہے، ملک یادداشت بھی حاصل ہے، یعنی ہر وقت اس کا دھیان ہے، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر و فکر اور اس کی یاد دل میں بسی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف
وہ لوگوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ ہنس رہا ہے، بول بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، اس لیے ایسا شخص مجموعے ازداد ہوتا ہے. جی، تو عارف جو ہوتا ہے وہ ایک دم سے وہ نہیں ہوتا، اس کو آگے سمجھا رہے، اس لیے میں نے بات بتائی کہ آگے کی بات آپ سمجھ سکو. تو عارف کون ہے؟ کہ جو دونوں کام کرے، ایک طرف ہنس بھی رہا ہو، کھیل بھی رہا ہو، بول بھی رہا ہو، کھانا بھی کھا رہا ہو، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی ہو. یعنی اس کی ہر عارف جو ہوتا ہے اس کی ہر عمل اس کا عبادت بن جاتا ہے، کھانا پینا بھی اس کا عبادت ہوتا ہے. اس کو اب مثال سے سمجھو. ایک ہوتا ہے مبتدی اور ایک ہوتا ہے منتہی، کے درمیان میں فرق ذرا سمجھو. یہ مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گا. مبتدی کہتے ہیں جس نے ابھی یعنی اس راستے کی ابتدا کی ہے دین کی طرف آنے کے لیے، اور منتہی وہ ہوتا ہے جو اس راستے کو پار کر کے کنارے پر کھڑا ہے، یہ منتہی کہتے ہیں. اسی طرح صوفیاء کرام نے فرمایا کہ جو آدمی مبتدی ہوتا ہے یعنی جس نے ابھی طریقت کے راستے پر چلنا شروع کیا ہے، اور دوسرا آدمی جو منتہی ہوتا ہے یعنی جو طریقت کا پورا راستہ طے کر کے آخری انجام تک پہنچ گیا ہے، یعنی روحانی راستہ، یعنی تعلق مع اللہ کا راستہ، سمجھے نا. یعنی اس کو کہتے ہیں اندر روح ڈالنے کا راستہ اپنے اعمالوں کے اندر، اس کو طریقت کہتے ہیں یہ اصطلاح کے اندر. تو ایک آدمی طریقت کا پورا راستہ طے کر کے آخری انجام تک پہنچ گیا ہے. ان دونوں کی ظاہری حالت ایک جیسی ہوتی ہے، ان دونوں کی ظاہری حالت ایک جیسی ہوتی ہے، ایک جیسے بظاہر دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں. وہ اس کنارے پر کھڑا ہے اور یہ اس کنارے پر کھڑا ہے، دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں. اور جو آدمی درمیان میں ہوتا ہے اس کی حالت علیحدہ ہوتی. تو تین ہوئے، ایک آدمی مبتدی ہے اور ایک منتہی ہے اور ایک درمیان میں چل رہا ہے. مثلا ایک شخص ہم جیسا مبتدی ہے جس نے ابھی دین کے راستے پر چلنا شروع کیا ہے، تو وہ دنیا کے سارے کام کر رہا ہے، وہ دنیا کے سارے کام کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ہنس رہا ہے، بول رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے، یہ جو مبتدی. اور دوسری طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ بازار میں، وہ آپ تو منتہی ہے، تو آپ بازار میں، یا اللہ جی جی یا اللہ یا اللہ. تو ایک مبتدی ہوتا ہے جی، اور ایک منتہی ہوتا ہے اور ایک بیچ میں ہوتا ہے. تو دیکھو مبتدی جو ہوتا ہے بظاہر سارے کام دنیا کے کر رہا ہے، اور ایک یا اللہ کیا، اور ایک منتہی ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ بھی بازار میں خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں، جی بھائی یہ مکسلر کے لنک میں چلے جائے، میری بات ابھی مسلسل جاری رہے گی تو انشاءاللہ، یا پھر کسی کا چھوٹ جائے تو پھر وہ دوسرے دن، کسی کا چھوٹ جائے تو دوسرے دن سن لے. دیکھو مکسلر کا لنک آ گیا ہے، اب میں بات کو روکوں گا نہیں، تو آپ دوسری طرف چلے جائے، اور جو نہ جا سکے وہ اسی میں سنتے رہے، ان کا کچھ چھوٹے گا.
تو کیا ہے دوسرے دن وہ ریکارڈنگ سن لینا، ٹھیک ہے، اگر چھوٹ گیا تو ابھی میں اپنی بات جاری رہے گی مستقل. جی تو یاد رکھے تو بیوی بچوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنس بھی رہے ہیں، بول بھی رہے، جبکہ آپ منتہی ہیں. اب بظاہر مبتدی اور منتہی کی حالت ایک جیسی نظر آ رہی ہے. بظاہر مبتدی اور منتہی کی حالت ایک جیسی نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. حقیقت میں دونوں میں زمین و آسمان کا فرق. یہ ہوا تو دیکھو دونوں کھا پی رہے، اسی لیے لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. جو اصلی اللہ والے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار دونوں ایک جیسے تو ہے، ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے. اور آج انسان فرق دیکھنا چاہتا ہے. نہیں، مبتدی اور منتہی میں فرق جلدی نظر نہیں آئے گا. وہ انسان جو صاحب دل ہوتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ منتہی ہے، مبتدی نہیں ہے. اور ایک تیسرا آدمی ہے جو مبتدی سے ذرا آگے بڑھ گیا ہے اور درمیان راستے میں ہے. جی درمیان راستے میں ہے، اس کی حالت الگ ہوتی ہے. تیسرا آدمی جو وہ یہ کہ نہ تو بازار میں جاتا ہے، نہ بیوی بچوں کے ساتھ ہنستا بولتا ہے، ہر وقت اللہ کی یاد اور استغراق میں لگا ہوا ہوتا ہے. وہ بازار جانا کہتے ہیں دنیا ہے، اور وہ بیوی بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا بولے نہیں تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو. بس ہر وقت ایک اللہ کی یاد میں ایک لگا ہوا ہے، صبح سے شام تک اس کے علاوہ اس کا کوئی مشغلہ نہیں ہے. یہ ہے درمیان والا شخص. اتنی بات سمجھ گئے؟ اب مبتدی اور منتہی کی مثال حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں اشخاص کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ جیسے ایک دریا ہے، ایک آدمی دریا کے اس کنارے پر کھڑا ہے اور دوسرا آدمی دریا پار کر کے دوسرے کنارے پر کھڑا ہے، اور تیسرا آدمی دریا کے اندر ہے، دریا پار کر رہا ہے اور ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے. اب بظاہر وہ شخص جو اس کنارے پر کھڑا ہے، وہ شخص جو دوسرے کنارے پر کھڑا ہے، دونوں کی ظاہری حالت ایک جیسی ہے. یہ بھی ساحل پر کھڑا ہے اور وہ بھی ساحل پر کھڑا ہے، کنارے پر کھڑا ہے. لیکن جو اس ساحل پر کھڑا ہے وہ ابھی تک دریا میں داخل ہی نہیں ہوا. جو اس ساحل پر کھڑا ہے وہ ابھی تک اس دریا میں داخل ہی نہیں ہوا. یہ یاد رکھے میرا مسلسل اب چل رہا ہے، اب بیچ میں بہت سو کا کٹ جائے گا. جو اگر مکسلر تو اور وہ بھی ساحل پر، تو یہ بات سن لینا. تو اس لیے مکسلر پر چلے جاؤ، زیادہ فائدہ ہوگا. لنک دے دیا ہے کیونکہ اس میں آواز بہت کٹے گی اور میں مسلسل جاری رکھوں گا. اس لیے جس کو سمجھ میں آتی ہو اور جن کا کھل جائے تو ٹھیک ہے، اور جن کا نہ کھلے تو سنتے رہے. دوسرے دن وہ لنک لے کر انشاءاللہ اس کو سن لینا، ٹھیک ہے. تو اب دیکھو وہ بھی ساحل پر کھڑا ہے، یہ بھی ساحل پر، لیکن جو اس ساحل پر کھڑا ہے وہ ابھی تک دریا میں داخل ہی نہیں ہوا اور وہ ابھی تک اس نے دریا کی موجوں کا مقابلہ نہیں کیا ہے. لیکن جو شخص دوسرے ساحل پر کھڑا ہے وہ دریا پار کر کے اور دریا کی موجوں کا مقابلہ کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ چکا ہے. اور تیسرا شخص ابھی دریا میں گوتے لگا رہا ہے، دریا سے ٹکر لے رہا ہے اور دوسرے ساحل پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اور موجوں سے لڑ رہا ہے. اب بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تیسرا شخص بڑا بہادر ہے جو دریا کی موجوں سے کھیل رہا ہے، طوفانوں کا مقابلہ کر رہا ہے. بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے، لیکن حقیقتاً بہادر وہ ہے جو ان موجوں اور طوفانوں کا مقابلہ کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ چکا ہے. اور اب اس کی حالت اس شخص جیسی ہو گئی ہے جو ابھی تک دریا میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں کامل. جب انسان کامل ہوتا ہے تو مبتدی کی اور منتہی کی حالت ایک جیسی نظر آتی ہے، لیکن قلب میں بڑا فرق ہوتا ہے. اس کا ہر عمل عبادت ہوتا ہے اور یہ مبتدی کا ہر عمل ابھی دنیا ہوتا ہے. تو یہ فرق ہو جاتا ہے.
ورنہ عمل وہی کرتا ہے جو مبتدی کرتا ہے، وہ جو منتہی کرتا ہے. لیکن ایک کا عمل عبادت بنتا ہے، ایک کا ہنسنا عبادت، کھیلنا عبادت، کھانا عبادت، اور دوسرے کا ہنسنا کھیلنا سب کچھ دنیا بن جاتا ہے. تو جو ابھی تک دریا میں داخل ہی نہیں ہو، اس وجہ سے مبتدی اور منتہی کی حالت ایک جیسی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ تو مثال سمجھائیں. حب فی اللہ کے لیے مشق کی ضرورت ہے. یہ تیسری علامت جو چل رہی تھی کہ کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے محبت ہو، اسی کو سمجھایا جا رہا تھا. لیکن یہ ایسے نہیں ہوگا، اس کی مشق کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ کہ دنیاوی محبتیں بھی اللہ کے لیے ہو جائے، ہم سب کی جتنی محبتیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہو جائے، یہ درجہ حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ مشق کرنی پڑتی ہے. جی. اور بزرگان دین اور صوفیاء کرام کے پاس جب کوئی شخص اپنی اصلاح کرانے کے لیے جاتا ہے تو یہ حضرات مشق کراتے ہیں کہ یہ ساری محبتیں اسی طرح رہے، لیکن ان محبتوں کا زاویہ بدل جائے اور ان کا طریقہ اس طرح بدل جائے کہ یہ محبت حقیقت میں اللہ کے لیے ہو جائے. یہ محبت حقیقت میں اللہ کے لیے ہو جائے، وہ ایک سیکھنا پڑتا ہے چیز. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان محبتوں کو بدلنے کے لیے، میں نے ان محبتوں کو، یعنی جو بھی دنیا کی یعنی محبتیں ہیں، بیوی سے، بچوں سے، ماں باپ سے، اور دوسرے کاروبار ہے، اور دوسرے جتنے بھی ہے، انسان کا کھیل کود ہو، یہ ساری چیزیں ان سب سے محبتیں ہیں. ان سب کو بدلنے کے لیے سال ہا سال تک مشق کی ہے، تب جا کر اس میں کامیابی ہوئی ہے. اس طرح مشق کی ہے کہ مثلا گھر میں داخل ہوئے، کیسے مشق کی ہے طریقہ بتا رہے کہ مثلا گھر میں داخل ہوئے، کھانے کا وقت ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور کھانا سامنے آیا، اب دل چاہ رہا ہے کہ جلدی سے کھانا شروع کر دے، لیکن ایک لمحے کے لیے رک گئے اور دل میں خیال لائے کہ نفس کے تقاضے سے کھانا نہیں کھائیں گے، کہ فوراً تو نفس کا تقاضا ہو جاتا ہے. تو تھوڑی دیر رک کر مشق کرے نیت کی، اس کے بعد کھانا. فوراً نفس کے تقاضے سے کھانا نہیں کھائیں گے. پھر یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نفس کا مجھ پر حق رکھا ہے، میرے نفس کا مجھ پر حق رکھا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ کے سامنے جب کھانا آتا تو آپ شکر ادا کرتے ہوئے اس کھانے کی طرف اپنی احتیاج ظاہر کرتے ہوئے کھانا کھا لیا کرتے تھے. یعنی اپنے آپ کو محتاج بھی بنائے، کہا ہاں مجھے کھانا چاہیے. تو احتیاج کرتے ہوئے کھانے کی طرف جائے. سب سے پہلے تو نفس کا میرے پر حق ہے، حق کو ادا کرنے کے لیے. دوسرا، میرے نبی بھی جب کھانا کھاتے تھے تو میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، اور محتاج بن کر جائے کہ میں کھانے کا محتاج ہوں، مجھے آپ کی سنت کی اتباع کرنی چاہیے، لہذا آپ کی اتباع میں کھانا کھاتا ہوں. پھر کھانا شروع کیا، اس طرح زاویہ نگاہ بدل دیا. پھر کھانا شروع کیا، میں آپ کی اتباع میں کھانا کھا رہا ہوں. تو یہ ہے نا، یہ شروع میں نیتیں کرنی پڑتی ہے، پھر بعد میں تو آٹومیٹک دل ہی دل کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے. ایک منٹ کے لیے رک کر، ایک منٹ بھی نہیں لگے گی، آدھا سیکنڈ لگے گا، رک کر سوچ کر اور سنت کی اتباع میں کھانا شروع کر. مثال بتائیں. اب دوسری مثال ہے، اسی طرح گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ بچہ کھیل رہا ہے، اور بچہ کھیلتا ہوا اچھا لگا، اور دل چاہا کہ اس کو گود میں اٹھا کر اس کو پیار کروں، اس کے ساتھ کھیلوں. لیکن ایک لمحے کے لیے رک گئے اور یہ سوچا کہ اپنے نفس کے تقاضے سے بچے سے پیار نہیں کریں گے، نفس کے تقاضے سے پیار نہیں کریں گے. پھر دوسرے لمحے میں دل میں خیال لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ بچوں سے محبت فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. اتنے میں حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما گرتے پڑتے مسجد نبوی میں پہنچ گئے. جب آپ نے ان کو آتا دیکھا تو فوراً ممبر سے اترے، ان کو گود میں اٹھا لیا، اور ایک مرتبہ آپ نوافل پڑھ رہے تھے
یہ تو خطبہ دیتے وقت اتر کر گود میں اٹھا کر پھر خطبہ پورا کیا. اور ایک مرتبہ آپ نوافل پڑھ رہے تھے. حضرت امامہ رضی اللہ عنہا جو بچی تھی وہ آ کر آپ کے کندھوں پر کسی طرح سوار ہو گئی. جب آپ رکوع میں جانے لگے تو آپ نے ان کو آہستہ سے اٹھا کر نیچے اتار دیا. جب آپ سجدے میں گئے تو پھر وہ آپ کے اوپر سوار ہو گئی. بہرحال بچوں کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا، ان کے ساتھ کھیلنا، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سنت کی اتباع میں بھی بچے سے پیار کرتا ہوں اور ان کے ساتھ کھیلتا ہوں. یہ تصور کر کے بچے کو اٹھا لیا اور سنت کا استحضار کر لیا. تو دیکھو، تو ہمیں بچے کے ساتھ کھیلنا، اٹھانا، اس کے ساتھ میں اگر آدھا گھنٹہ بھی لگ گیا تو آدھا گھنٹہ عبادت بنے گی، سنت عمل بنے گا. میرے نبی کرتے تھے اس لیے میں کر رہا ہوں بس. جی تو اس طریقے سے ہم کریں گے. تو دیکھو یہ ہے، تو یہ اس کی مشق کرنی ہے. شروع میں آدمی تکلف سے کام کرتا ہے، لیکن بار بار کرنے کے نتیجے میں تکلف باقی نہیں رہتا. بلکہ وہ کام پھر طبیعت بن جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ساری محبتیں اللہ کے لیے ہو جاتی ہے. چاہے بیوی سے محبت ہو یا بچوں سے محبت ہو یا چاہے والدین سے محبت ہو، یہ سب سے محبت ہو جاتی ہے. سمجھے؟ یہ نسخہ تو بہت آسان ہے. اس سے زیادہ آسان نسخہ اور کیا ہوگا کہ سب کام جو تم کرتے ہو اسی طرح کرتے رہو. دیکھو، سب کام جو کرتے ہو اسی طرح کرتے رہو. صرف زاویہ نگاہ بدل لو، یعنی سوچ کو بدل لو اور نیتوں کے اندر تبدیلی لے آؤ. لیکن اس آسان نسخے پر عمل اس وقت ہوگا جو انسان اس کے لیے تھوڑی سی محنت اور مشقت کرے اور ہر قدم پر اس مشق کو کرنے کی کوشش کرے. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری محبتیں اللہ کے لیے ہو جائے گی. دیکھو، یہ مشق کرو، ساری محبتیں پھر اللہ کے لیے ہو جائے گی. اللہ اکبر، بہت زبردست باتیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت ہونے کی علامت کیا ہے. بھائی، یہ محبت اللہ کے لیے ہے یا اللہ کے لیے نہیں ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر کسی وقت اللہ کی محبت کا یہ تقاضا ہو کہ میں ان محبتوں کو خیر باد کہہ دوں اور چھوڑ دوں، تو اس وقت انسان کی طبیعت پر ناقابل برداشت بوجھ نہ ہو. ایک تو بوجھ ہوگا تھوڑا سا جو طبیعی بوجھ ہے، لیکن ناقابل، میں تو چھوڑ ہی نہیں سکتا، ناقابل برداشت بوجھ نہ ہو. اس بات کی علامت ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہے. یہ ہے کہ آج انسان خدا سے محبت کر رہا ہے نا، یا اللہ والوں سے محبت کر رہا ہے. تو اللہ والوں سے جب محبت کرے تو اللہ والے اس کو جب کہے کہ بھائی یہ چیز چھوڑ دو اور یہ چیز کرو، تو فرمائے محبت کی علامت یہ ہے کہ تم اس چیز کو چھوڑ دو، دوسری چیز کو پکڑ لو. تو یہ تمہیں اللہ سے محبت. اور اگر تمہیں کہتے تو ہے دعویٰ، جیسے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں ہمیں تو نبی سے بڑی محبت ہے، تو نبی سے محبت کے دعوے سے کام نہیں ہوتا ہے. لیکن جب نبی کا طریقہ آتا ہے تو اس پر عمل نہیں کرتے، تو نبی کے دعوے میں، محبت کے دعوے میں ہم جھوٹے ہیں. جی، محبت کے دعوے میں ہم جھوٹے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علامت یہ ہو کہ ان کی باتوں پر یا کوئی چیز چھوڑنا پڑے تو ہم چھوڑ سکیں. اس لیے جس انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے. اس سے پہلے محبت سیکھ رہا ہوتا ہے. جی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
کہ ایک بات یاد آ گئی، وہ یہ کہ ایک مرتبہ آپ نے حاضرین مجلس سے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے اپنے امتحان کا ایک عجیب موقع عطا فرمایا. وہ یہ کہ جب میں گھر گیا اور اہلیہ سے بات ہوئی تو اہلیہ نے تلخ لہجے میں کوئی بات کہہ دی، کڑوی کسیلی. وہ تو جانتے ہیں سبھی کہ مستورات جب بگڑتی ہے، اہلیہ جب بگڑتی ہے تو کڑوی کسیلی کہہ دیتی ہے. تو فرمایا اہلیہ نے تلخ لہجے میں بات کہہ دی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو. اس وقت میرے منہ سے یہ نکلا کہ بی بی مجھے اس لہجے کی برداشت نہیں ہے، اور اگر تم کہو تو میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اپنی چارپائی اٹھا کر خانقاہ میں ڈال لوں اور ساری عمر وہی گزار دوں، لیکن مجھے اس لہجے کی برداشت نہیں. حضرت نے فرمایا کہ میں نے جملہ تو بول دیا. حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنی اہلیہ سے بات تو کہہ دی، لیکن بعد میں نے سوچا اور اپنا جائزہ لیا کہ میں نے تو بہت بڑی بات کہہ دی کہ چارپائی اٹھا کر خانقاہ میں ڈال دوں اور ساری عمر اس طرح گزار دوں. تو کیا تم اس کام کے کرنے پر قادر بھی ہو؟ میں نے اپنے نفس سے کہا کہ تو نے بات تو کہہ دی، لیکن کیا تو اس کام کے کرنے پر قادر بھی ہو کہ خالی زبانی کہہ دی؟ اگر اہلیہ کہہ دے کہ چلے جاؤ تو ایسا کر لو، تو کیا ایسا کر لو گے اور ساری عمر خانقاہ میں گزار دو گے، یا ویسے ہی جھوٹا دعویٰ کر دیا؟ یہ میرے دل میں آیا، لیکن جائزہ لینے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ الحمدللہ میں اس کام پر قادر ہوں. میں نے جو بولا ہے جھوٹ نہیں بولا. اگر وہاں سے اجازت مل جائے تو میں اس پر قادر ہوں کہ میں خانقاہ میں پوری زندگی گزار لوں. اس کو کہتے ہیں محبت تھی بیوی سے اللہ کے لیے. جی، تو اس کو اللہ کے لیے محبت اس کی علامت ہے. جب اس کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑنا بھی ہمارے لیے آسان ہو، یہ اللہ کے لیے محبت کی علامت ہوتی ہے. ورنہ انسان بولے تو سب کچھ لیکن کر نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا میں نے سوچا کہ اس پر قادر ہوں، چونکہ ساری محبت اللہ کے لیے ہو گئی ہے. اس لیے اب اگر کسی وقت اللہ کی محبت کے خاطر دوسری محبت کو چھوڑنا پڑے تو اس وقت کوئی ناقابل برداشت بوجھ نہیں ہوگا. تھوڑے دن تکلیف ہوگی، کیونکہ چھوڑنا بھی اللہ کے لیے ہے، کہ اگر اللہ کے لیے چھوڑنا پڑے تو میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں، کیونکہ وہ رہ بھی رہے تو اللہ کے لیے رہ رہے، اپنے نفسانی خواہشات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے رہنا تھا. کیونکہ وہ محبت تبدیل ہو کر اللہ کے لیے محبت بن گئی ہے. لیکن یہ مقام اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا. کوئی بھی اس کی کوشش نہ کرے. ہم اس جگہ پر ابھی نہیں پہنچے ہیں. ہمارے زبان سے الفاظ تو نکل سکتے ہیں لیکن حقیقت میں کر کے نہیں دکھا سکتے. یہ اللہ والے تھے. بلکہ اس کے لیے محنت اور مشق کرنی پڑتی ہے. اور یہ محنت اور مشق ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہو، بلکہ ہر انسان کر سکتا ہے. ہر انسان کر سکتا ہے. پھر اس محنت اور مشق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرما دیتے ہیں. وہ کر کے دیکھنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ مقام عطا فرما دیتے ہیں. وہ کر کے دیکھنے کی بات. یہ سب احب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت میں داخل ہے. اب چوتھی علامت، یہ تو احب فی اللہ تھی، اور چوتھی علامت ہے ابغض فی اللہ. جی، کہ اللہ کے لیے کسی سے اگر دشمنی ہے تو یہ بھی اللہ کے لیے ہو. چوتھی علامت ہے وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، بغض اور غصہ بھی اللہ کے لیے ہو. یعنی جس کسی پر غصہ ہے یا جس کسی سے بغض ہے وہ اس کی ذات سے نہیں ہے بلکہ اس کے کسی برے عمل سے ہے. اس کی ذات سے نہیں ہے بلکہ اس کے کسی برے عمل سے ہے. جی، اس کو کہ بغض فی اللہ، وہ اس کی ذات سے نہیں بلکہ اس کے کسی برے عمل سے، یا اس کے کسی ایسی بات سے ہے جو مالک حقیقی کی ناراضگی کا سبب ہے. تو یہ غصہ اور ناراضگی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. تو اس غصہ اور ناراضگی
یہ اللہ ہی کے لیے ہے. دیکھو ہمیشہ ایک انسان کو کسی نہ کسی سے غصہ تو آتا ہے. کسی نے کوئی بے دینی کا کام کیا تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے. تو یاد رکھو یہ غصہ جو ہے ہمارے اللہ کے لیے بنا ہو. جی اللہ کے لیے بنانا. اس لیے بزرگوں نے ایک بات فرمائی ہے جو ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے. بزرگوں نے ایک بات فرمائی ہے جو ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے. وہ یہ کہ نفرت اور بغض کافر سے نہیں بلکہ اس کے کفر سے ہے. نفرت اور بغض دیکھو کافر سے نہیں اس کے کفر سے ہے. ایک ہوتا ہے کافر اور ایک ہوتا ہے کفر. تو ہمیں نفرت اور بغض کفر سے ہو لیکن وہ کافر یعنی وہ انسان اس سے نہ ہو. فاسق سے بغض نہیں بلکہ اس کے فسق سے بغض ہو. نفرت اور بغض گناہ گار سے نہیں بلکہ گناہ سے ہمیں نفرت ہو. آج کل ہم کسی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو ہم اس سے نفرت کرتے. تو گناہ گار سے نفرت مت کرو, گناہ سے نفرت. اس نے جو کام کیا وہ غلط کیا ہے لیکن انسان تو انسان ہی ہے, اس سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ اس کو سمجھا سکتے ہو تو سمجھاؤ, لیکن یہ ہے کہ اس سے نفرت نہ کرنا چاہیے. آج ہمیں کیا ہے آتا ہی نہیں, ہم اسی سے نفرت کرتے, اس کی غیبت شروع کر دیتے. تو بھائی غلط ہی ہے, گناہ کیا ہے, غلط بات کیا, بالکل صحیح ہے, لیکن کیا اس کا مطلب ہم اس کو چھوڑ دیں؟ بھائی انسان ہے, چھوڑ دے گا وہ. سمجھاؤ, نفرت نہیں کرنا چاہیے, اس کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. جی اس کی ذات غصے کا محل نہیں بلکہ اس کا فعل غصے کا محل ہے. ہاں اس کے کام پر اس کے غصہ کرے لیکن جب موقع آئے گا تو اس کی ذات کو ہم محبت کریں گے. اس لیے کہ ذات تو قابل رحم ہے, وہ بیچارہ بیمار ہے, کفر کی بیماری میں مبتلا ہے, فسق کی بیماری میں مبتلا ہے. تو نفرت بیمار سے نہیں ہوتی بلکہ بیماری سے ہوتی. اس لیے دیکھو جو ہاسپٹل میں بیمار ہوتا ہے, گھروں میں بیمار ہوتا ہے, کوئی انسان نفرت کرتا ہے بلکہ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں, بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. تو کیوں؟ وہ تو بیمار ہے, نفرت کرو. تو ایسے ہی جو کفر میں ہے, فسق میں ہے, گناہوں میں ہے, بے دینی میں ہے, ہمیں اس سے نفرت نہیں کرنا بلکہ ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے, ایک ایک سے ملاقات کر کے اس کو سمجھانا چاہیے. تو کیونکہ بیمار ہے تو بیمار کی عیادت ہوئی تو اس کو سمجھائیں گے, بھائی اپنا خیال رکھو, آخرت سمجھاوے, دین کا سمجھاوے, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کا غصہ, وہ سب سمجھانا چاہیے. اور ہمارا کام ہے سمجھانا, باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ بیمار کو ہم تسلی دے سکتے ہیں لیکن اس بیماری سے شفا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہمیں بھی اس کو تسلی دینا ہے. تم سے گناہ ہو گیا ہے تو فکر نہیں کرو, توبہ کر لو, استغفار کر لو, مسجد میں آ جاؤ اور انشاءاللہ نماز پڑھنا شروع کر دو. تو اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ وہ آدمی بدل جائے گا. اس لیے فرمایا نفرت بیمار سے نہیں ہوتی بلکہ بیماری سے ہوتی. اس لیے کہ اگر بیمار سے نفرت کرو گے تو پھر اس کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ بیمار سے نفرت کرو گے تو پھر اس کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ ظاہر بات ہے اس کی کوئی دیکھ بھال نہیں کر سکتا. جی تو بیمار سے نفرت نہیں کرنا چاہیے ورنہ اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو اسی طریقے سے گناہوں میں, بے دینی میں جو لوگ ہیں تو ان سے نفرت مت کرو ورنہ پھر ان کو دعوت کون دے گا؟ پھر ان کو سمجھائے گا کون؟ ان کو دین پر لائے گا کون؟ تو یہی ان کی خدمت ہے کہ ان کو دین پر لانا, ان کے پاس بیٹھنا, ان کو سمجھانا, ان کو کھلانا پلانا, جو ہو سکے کسی طریقے سے قریب کرنا. لہذا فسق و فجور سے اور کفر سے نفرت ہوگی, اس کی ذات سے نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اگر اس کی ذات فسق و فجور سے باز آ جائے, اگر اس کی ذات فسق و فجور سے باز آ جائے تو ذات گلے لگانے کے لائق ہے. اس لیے کہ ذات کے اعتبار سے اس سے کوئی خاص اور کوئی ضد نہیں ہے. ذات کے اعتبار سے اس سے ہماری کوئی خارش یا کوئی دشمن نہیں ہے. تو ذات تو قابل ہے, گلے لگانے کے قابل ہے, لیکن گناہ کی وجہ سے
تو گناہ کی وجہ سے بیچارہ ذلیل ہو چکا ہے، اس لیے اس کو سمجھانا یہی اس کی خدمت ہے. جی اللہ اکبر. تو اس بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے. اس بارے میں حضور کا، وہ ذات جس نے آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال کر کچا چبایا. حضرت حمزہ جو کلیجہ نکال کر، محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال کر کچا چبایا، یعنی حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ اور جو اس کے سبب بنے یعنی حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، جب یہ دونوں اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، یعنی وحشی جو حضرت حمزہ کے قاتل ہے اور ہندہ جس نے حضرت حمزہ کو قتل کروانے کے لیے اس کو انعام دیا، تو ان کا غلام تھا یہ، تو یہ دونوں اسلام لے آئے. جب یہ دونوں اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا، تو اب وہ آپ کے اسلامی بہن اور بھائی بن گئے. اتنے بڑے دشمن ہیں، حضور کو اتنی سخت تکلیف پہنچائی ہے، لیکن جب اسلام میں داخل ہوئے تو حضور نے دونوں کو بھائی بہن بنا لیا، بن گئے. آج حضرت وحشی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. ہندہ جنہوں نے کلیجہ چبایا تھا، آج اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہا کہا جاتا ہے. بات اصل یہ تھی کہ ان کی ذات سے کوئی نفرت نہیں تھی، بلکہ ان کے فعل، ان کے اعتقاد سے نفرت تھی. پھر جب سچی توبہ کے ساتھ وہ برا فعل اور برا اعتقاد ختم ہو گیا، تب ان سے نفرت کا سوال ہی پیدا نہیں. اس لیے جب انسان اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو اس کو استقبال کرنا چاہیے، اس سے محبت کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے کہ گناہ کیا تھا، ارے یہ تو آدمی وہ ہے جس نے وہ کیا تھا. نہیں، اب اس نے توبہ کر لی، اپنی زندگی کو بدل دیا ہے، اب اس سے محبت کرو. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے. جی چلو آج یہیں پر رکھتے ہیں، کیونکہ آج بہت سارا نیٹ کی وجہ سے بیچاروں کو بہت تکلیف ہوئی ہے. تو انشاءاللہ کل یہاں سے ایک اور واقعہ ہے اب غضب للہ کے بارے میں انشاءاللہ سنائیں گے.